بیرسٹر گوہر 27ویں ترمیم کے خلاف کھل کر بول پڑے. کہا کہ ابھی تک 27ویں ترمیم کا مسودہ ہمیں نہیں دیا گیا. 26ویں ترمیم بھی غلط تھی, 27ویں ترمیم بھی غلط ہے. ہم صوبوں کو خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. آئینی بینچ میں 9 ججز ہوں گے جنہیں وزیراعظم منتخب کریں گے. کوئی وزیراعظم کی جانب سے منتخب آئینی عدالت پر اعتبار نہیں کرے گا. پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں. بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہیں ہو سکی. چیئرمین PTI ملاقات کے لیے PK لائے تھے. افغانستان کی جانب سے سرحد پر فائرنگ, پاکستان کا ذمہ دارانہ جواب. وزارت اطلاعات کے مطابق چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیکیورٹی فورسز نے فوری اور سخت رد عمل دیتے ہوئے فائر کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا. پاکستان نے واقعے سے متعلق افغانستان کے دعوے کو مسترد کر دیا. فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی جس کا سیکیورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ جواب دیا. پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا. جنگ بندی بدستور برقرار. پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم اور افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتا ہے. افغانستان کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی نشست. پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور استنبول میں جاری. ذرائع کے مطابق پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کے مطالبے پر قائم. افغان رجیم سے پاکستان پر دہشت گرد حملے بند ہونے اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تحریری ضمانت مانگی جائے گی. افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی. آرٹیکل 243 میں ترمیم کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے. دفاعی تقاضے بدل گئے, سارا کام باہمی مشاورت سے ہوگا. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈیڈ لاک کے خاتمے, سینٹ اور صدارتی الیکشن میں سخم دور کرنے کے لیے ترامیم ضروری ہے. صدر آصف علی زرداری سے الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جنرل ناصر بن فیصل بن خلیفہ الثانی کی دوحہ میں ملاقات. قطری قیادت سے ہونے والے مفید ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار. صدر زرداری نے فلسطینی عوام کے حق میں قطر کے اصولی موقف اور امن غزہ کے لیے قیادت کو سراہا. ناصر بن فیصل الثانی نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی پر پاکستان کے شکر گزار ہونے کا اظہار کیا. صدر آصف علی زرداری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. دوحہ ایئرپورٹ پر اعلیٰ قطری حکام اور پاکستانی سفیر نے الوداع کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل چارلز کی ملاقات. ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور. دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کا عزم. برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا. جنرل چارلز کی GHQ آمد, یادگار شہداء پر حاضری. برطانوی فوجی سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش. یہ ہمیں عدالتی حکم کے باوجود بانی سے نہیں ملنے دے رہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں 3 ججز نے فیصلہ دیا, ملاقات ہونی چاہیے. جمہوریت میں اور بھی راستے ہیں, ان راستوں پر غور کیا جا رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کسی نے نہیں دیکھا. صوبے کو کسی چیز پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. میں مسلسل قانونی اور آئینی راستے اپنا رہا ہوں. اس نظام کو میرے لیڈر نے پہلے ہی بے نقاب کر دیا تھا. وزیر اعلیٰ KP کو 5ویں مرتبہ بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. سہیل آفریدی انتظار گاہ میں داخل ناکے سے روانہ ہو گئے. خیبر پختونخوا حکومت کی نون لیگ کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت. اسد کیسر اور جنید اکبر کی قیادت میں صدر نون لیگ خیبر پختونخوا امیر مقام سے ملاقات. وفاقی وزیر نے کہا کہ امن ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. اگر صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے کوئی عملی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس پہ کردار ادا کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے امن جرگہ 12 نومبر کو ہوگا. ہیکرز کے ارکان پارلیمنٹ سے آن لائن ڈکیتی. سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں انکشاف. مختلف ارکان پارلیمنٹ کو آن لائن فراڈ کے ذریعے لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا. سینیٹر دلاور خان اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ روپے سے محروم.
سینیٹر فلکناز چترالی سے 2 قسطوں میں ہیکرز 5 لاکھ کا فراڈ کر گئے۔ فلکناز چترالی نے کہا کہ NCCIA میں شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اجلاس میں پاکستانیوں کا ڈیٹا سوشل میڈیا پر 500 روپے میں فروخت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ DG NCCIA نے کہا کہ 1095 افراد کو گرفتار کیا۔ غیر قانونی سمز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ قومی ایئر لائن کے تنازعات میں پرواز انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر عبداللہ جدون اور سیکرٹری جنرل اویس زرتون ملازمت سے برطرف۔ ذرائع کے مطابق دونوں عہدیداران کو گزشتہ برس شروع کی گئی انکوائریز میں ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا، تاہم عدم پیشی پر انہیں برطرف کر دیا گیا۔ برطرف عہدیداران کا فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفیہ بھٹو کی دوحہ میں مصروفیات۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO محمد سیف السویدی سے ملاقات۔ توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تبادلہ خیال۔ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے مواقع پر بھی بات چیت ہوئی۔ علیمہ خان کے خلاف کیس، 2 نجی بینک مینیجرز کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ توہین عدالت کے باوجود دونوں مینیجر پیش ہوئے، نہ جواب داخل کرایا۔ علیمہ خان کے عدم پیشی پر ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع۔ نجی بینک نے علیمہ خان کا ایک اکاؤنٹ فریز کر دیا۔ جب تک سود کا نظام رہے گا معاشی نظام نہیں بنے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان 78 برس کا ہو گیا، ملک میں سسٹم ہی موجود نہیں۔ پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام گل سڑ چکا ہے۔ پیوند کاری سے عدالتی نظام تبدیل نہیں ہوگا، عدالت کا پورا نظام تبدیل کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے طلباء کی ڈیجیٹل حاضری کے نظام کا افتتاح کر دیا۔ اب اسکولوں میں طلباء کی آن لائن حاضری لگے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا اسکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، ڈیٹا جمع کرنا ہوگا تاکہ ہر طالب علم پر نظر رکھی جا سکے۔ محکمہ تعلیم کی ایپ کے ذریعے طلباء اپنی حاضری لگائیں گے۔ ہم نے ڈراپ آؤٹ بچوں کو اسکول میں واپس لانا ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ گلاس ٹرین اور ہائی سپیڈ ٹرین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی مرتبہ 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں انویسٹمنٹ کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل کے دورے پر روانہ۔ برازیلی شہر بیلا میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گے۔